بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو طلب کر لیا ہے۔ ثاقب نثار کو کیوں طلب کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ میں آگے چل کے آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن چونکہ آج کا دن جو ہے وہ عمران خان کے لیے بڑا دن ہے، بڑا خوفناک دن ہے، بڑا کربناک دن ہے، کیونکہ عمران خان کو سزا سنا دی گئی ہے۔ وہ عمران خان جنہیں کہ کبھی سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دیا تھا، یعنی کہ سچا اور ایماندار قرار دیا تھا، اس عمران خان کے خلاف قومی مجرم ہونے کے کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا ہے، اور یہ پاکستان کے واحد سابق وزیر اعظم ہیں کہ جن کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے مقدمے میں جو ہے وہ حکم آیا ہے اور فیصلہ سنایا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ آج کا دن جو ہے وہ عمران خان کے لیے بڑا کربناک قسم کا دن ہے۔ لیکن میں سوچ رہا تھا، دیکھیں کہ نظام قدرت بھی کیا خوبصورت ہے کہ یہاں کسی کے لیے بھی جو ہے وہ ابد تک جو ہے عروج نہیں ہے، ہر عروج کو زوال آنا ہی آنا ہے، ہر بندے نے مکافات عمل کا شکار ہونا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ پاور میں ہوں، آپ کے پاس کوئی بڑی ذمہ داری ہو، آپ اقتدار میں ہوں، تو آپ کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ جس دن یہ اقتدار چلا جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، پھر زندگی کیسے گزرے گی، پھر معمولات زندگی کیا ہوں گے، پھر لوگوں کی جو باتیں ہیں ان کے جواب کیسے دینے ہیں۔ تو لہٰذا جب ذمہ داری ہوتی ہے تو پھر اس ذمہ داری کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ تو آج میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ دیکھیں، عمران خان وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں ایک وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے صادق اور امین قرار دیا۔ یہ بہت بڑا جو ہے ان کے لیے اعزاز ہے، اور میرا خیال ہے کہ آج کے دن تک یہ اعزاز برقرار ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو چیز عدالتی فیصلے میں شامل کر دی جائے وہ جب تک فیصلہ سیٹیسفائڈ نہیں ہوگا وہ اسی طرح سے برقرار رہے گا۔ حالانکہ عمران خان کے خلاف مختلف کیسز میں فیصلے آ رہے ہیں، لیکن سر آج بھی وہ جو ٹیگ ہے وہ موجود ہے، صادق اور امین والا، کیونکہ ثاقب نثار صاحب نے انہیں صادق اور امین قرار دیا۔ اور اس دور میں جب لوگوں کی پراپرٹیز جو ہیں ان کو نیلام کرنے کی باتیں کی جا رہی تھیں، ان کے گھروں کو، دفاتر کو، عمارتوں کو گرانے کے احکامات آ رہے تھے، لوگوں کو جو ہے وہ چور، ڈاکو اور لٹیرے قرار دیا جا رہا تھا، جس دور میں وزرائے اعظم کو سسلین مافیا اور گاڈ فادر جیسے القابات سے نوازا جا رہا تھا، ان کے خلاف عدالتوں سے سخت ترین ریمارکس آ رہے تھے، اور جس دور میں وزرائے اعظم کو چوک چراہوں میں کھڑے لیڈران، عمران خان اس وقت، عمران خان، طاہر القادری، یہ لوگ ان کو دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم آپ کو یہاں چوک چراہوں میں لٹکائیں گے، آپ کو نشان عبرت بنائیں گے۔ وہ لوگ جو کھلے عام لا قانونیت برپا کرنے کے دعوے کرتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، ان کے خلاف فیصلے نہیں کیے جا رہے تھے، بلکہ ان کو صادق اور امین قرار دیا جا رہا تھا۔ اور پھر سر صادق اور امین قرار دینے کے بعد کئی مواقع پہ اس کا ذکر کیا گیا، باقاعدہ طور پہ ان کی برانڈنگ کی جاتی تھی عمران خان کی۔ عمران خان کو ایک وہ مسیحا بنا کے پیش کیا جاتا تھا کہ جی عمران خان سے جو ہے وہ شاید اچھا پاکستان کی قسمت میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر عمران خان پاکستان کو نصیب نہ ہوا تو ناؤز باللہ پاکستان شاید اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ تو اب دیکھیں کہ جن کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا رہا، جن کو صادق اور امین قرار دیا جاتا رہا، جن کی محبت میں ایسے طاقتور لوگ غرق تھے کہ وہ سوچ ان کی صرف عمران خان تک تھی، اس سے آگے ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ بڑے بڑے پروجیکٹ کو روک کے بیٹھ جاتے تھے، ان کی مرضی دیکھیں نا کہ انہوں نے کتنے سال تک، کم از کم میرے خیال 2-2.5 سال تک صرف یہ اورنج لائن میٹرو ٹرین کو جو ہے وہ اس پہ سٹے آرڈر جاری رکھا۔ وہ ہفتے بعد جو ہے وہ لاہور ماشاءاللہ تشریف لاتے تھے، اور ہر ہفتے ان کا ایک آدھا دورہ جو ہے وہ یہ جو اپنا PKLI ہے، یہ لیور ٹرانسپلانٹ جو ہے انسٹیٹیوٹ، یہ انہوں نے جو قائم کیا تھا میاں شہباز شریف نے، وہاں پہ وزٹ کیا کرتے تھے۔
اور اس قسم کی جو حرکتیں ہیں وہ کی جاتی تھی، اور آج وہی بندہ جس کو صادق اور امین کہتے تھے وہ قومی مجرم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے خلاف ایک خصوصی عدالت نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ جو ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا ہے اور انہیں سزا سنائی ہے۔ پاکستان میں اس سے پہلے کسی وزیر اعظم یا وزیر خارجہ کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ نہیں ہے، کیونکہ کسی نے قومی راز کو افشاں کرنے کا کیا کہتے ہیں وہ سوچا تک نہیں ہے، کسی نے ایسی کوئی حرکت کی نہیں۔ حالانکہ کس کے خلاف اقدامات نہیں کیے گئے؟ میاں نواز شریف 3 بار ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، لیکن اس کے باوجود کبھی انہوں نے آفیشیل سیکرٹ جو ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔ یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیا، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی 2 بار حکومتیں ختم ہوئی، انہوں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ عمران خان وہ ہیرا تھا اور وہ ایک وہ اپنا موتی تھا ان کا کہ دیکھیں نا اس کے خلاف آئین کے مطابق حکومت کا خاتمہ ہوا، حالانکہ باقی تو سب کے خلاف جناب آئینی طور پہ وہ کر ہی کچھ نہیں سکے تھے۔ یہاں تو آئین کے تحت تحریک عدم اعتماد کی صورت میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور عمران خان جو ہے وہ ریاست پاکستان پر چڑھ دوڑا۔ عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس کا غلط استعمال کیا، اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو لوگوں کے سامنے لہرایا اور پھر اس کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو چوری بھی کر لیا، چھپا لیا، رکھ لیا۔ اب وہ جو کاپی گم ہوئی اور اس کے علاوہ ایک اخبار جو ہے انٹرسیپٹ اس میں پبلک بھی ہوا، تو پھر کون سی کاپی ہے جو وہ صحافی کے پاس پہنچی؟ کاپی تو ایک ہی گم ہوئی تھی نا، وہی کاپی نہیں مل رہی جو عمران خان کے پاس تھی۔ تو آج عمران خان جو ہے وہ قومی مجرم ٹھہرا ہے۔ یہ دیکھیں قدرت کا انتقام، یہ ہے مکافات عمل۔ آپ جتنا مرضی کسی کو جو ہے وہ چھپاتے رہے، اس کے گناہوں کو آپ جو ہے وہ مختلف لبادوں میں چھپانے کی کوشش کریں، لیکن بالآخر وہ نقاب اترنے ہیں، اصلیت نے باہر آنا ہے، اور اصلیت یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ صادق اور امین نہیں ہے، یہ قومی مجرم ہے، اور آج یہ بات اسٹیبلش ہو چکی۔ اور دوسری طرف میاں نواز شریف جو ہیں وہ اگر یہ بات کہتے ہیں کہ میرے خلاف کیا کچھ نہیں کیا گیا، ججوں نے کس قسم کے ریمارکس دیے، ہماری حکومت کا خاتمہ کیا، مانیٹر جج بیٹھا، ڈکٹیٹ کر کے فیصلے لیے گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی قومی راز افشاں نہیں کیے۔ آج مجھے یاد میں دیکھ رہا تھا ہارون آباد میں میاں نواز شریف نے بڑا پاور شو کیا، مریم نواز ان کے ساتھ موجود تھی، باقی لوگ ان کے ساتھ موجود تھے، اور اس جلسے کے دوران انہوں نے وہ جس طرح لوگوں سے وعدے کرتے ہیں، اچھے دنوں کے وعدے کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ آج عمران خان کی یہ جو سزا ہے اس پر انہوں نے رد عمل جو دیا، انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں کہ یہ جو ان کے خلاف سزا ہوئی ہے یہ اپنا عمران خان کے کیس میں، اس میں جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو انہوں نے ریاست کے خلاف ہی چڑھ دوڑے نا، ان کے خلاف انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیا، قومی راز انہوں نے فاش کیے۔ حالانکہ انہوں نے بتایا کہ جب میری حکومت ختم ہوئی میں نے تو کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی، ہم نے کبھی قومی راز جو ہے وہ فاش نہیں کیے۔ حالانکہ ہر جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے پاس تمام جو قومی راز ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ جو مطلب ہمارے ایٹمی اثاثے ہیں ان کے بھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کوڈ ورڈز کیا ہیں، پاس ورڈز کیا ہیں، وہ ساری چیزیں ان کے پاس چونکہ ہوتی ہیں، پروٹوکول کے مطابق چلتا ہے سر۔ لیکن کبھی کسی نے وہ وزیر اعظم کی کرسی سے اترنے کے باوجود اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں کی۔ یہ واحد ہیرا تھا جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، اور میاں نواز شریف نے کہا کہ ہمارے خلاف یہ جو سارا کچھ ہوتا رہا اس کے باوجود ہم نے کبھی زبان نہیں کھولی، لیکن وہ جج جنہوں نے میرے خلاف یہ کارنامہ سر انجام دیا ان کے ججوں کے کالے کرتوت تھے، جو کالے کرتوت والے ججوں نے ایک وزیر اعظم کو کرسی سے اتارا، اسے جیل میں ڈالا، اس کی بیٹی کو جیل میں ڈالا، اور آج دیکھیں کہ وہ تقریباً سارے جج جو ہیں وہ بھاگ چکے ہیں، اور وہ بھی جج بھاگ گیا جو مانیٹر جج تھا، جو ہدایات دیتا تھا کہ یہ فیصلہ کرنا ہے۔
وہ جج جس نے اگلے چند ماہ کے بعد چیف جسٹس بننا تھا وہ جج بھی بھاگ چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج آئے نا ثاقب نثار۔ کہاں ہے ثاقب نثار؟ انہوں نے ثاقب نثار کو چیلنج کیا کہ آؤ اور بتاؤ کہ کیا یہ صادق اور امین ہے جسے آپ نے صادق اور امین قرار دیا تھا۔ تو یہ جو میاں نواز شریف کی ڈیمانڈ ہے، ان کا مطالبہ ہے، یہ پاکستان کے 22-24 کروڑ عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ ثاقب نثار صاحب جب آپ منصف اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ فیصلے کر رہے تھے، تب آپ نے جو فیصلہ دیا آج اس کی وضاحت دیں کہ کیا واقعی یہ بندہ صادق اور امین ہے؟ یہ بندہ جس کا کردار جو ہے وہ پوری قوم آئے روز دیکھتی ہے، کبھی کوئی آڈیو آتی ہے، کبھی کوئی ویڈیو آتی ہے، کبھی کسی افشان لطیف کا انٹرویو آتا ہے جو بڑا دردناک اور گھنونا قسم کے الزامات سے بھرا پڑا ہوتا ہے۔ کیا یہ صادق اور امین ہے؟ یہ جو ٹیلی فونک سیکس کرتا ہے، جو خواتین کے ساتھ جو ہے وہ بیہودہ اور گندی گفتگو جو ہے وہ کر کے لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ لیڈر ہے؟ یہ صادق اور امین ہے؟ وہ بندہ کہ جو اتنا غیر ذمہ دار ہے کہ اسے چند طاقتور لوگوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے پاکستان کی سب سے بڑی کرسی پہ بٹھایا، اور اس بندے نے اسی ریاست کے خلاف جو ہے وہ اقدام کیا اور اپنی سیاست کے لیے ریاست کا جو مفاد ہے اس کو تہ و بالا کر دیا۔ کیا یہ صادق اور امین ہے؟ سر اس کا جواب دینا چاہیے، ثاقب نثار صاحب کو بتانا چاہیے، بلکہ ثاقب نثار صاحب اور یہ ذمہ داری آج کی سپریم کورٹ پر بھی ہے، کیونکہ بطور ادارہ فیصلہ ہوا نا، تو اس ادارے یہ جو فیصلہ ہے اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ میاں نواز شریف جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ 100% درست ہے۔ یہ بتایا جائے کہ عمران خان کو کیسے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، اور اگر یہ غلط سرٹیفکیٹ ایشو کیا گیا یا جاری کیا گیا تو سر اس غلطی کا ازالہ کریں، جن پر آج یہ فرض ہے وہ اس فرض کو ادا کریں اور اس غلطی کا جو ہے وہ ازالہ کیا جانا چاہیے۔ اور دوسرا سر ایک اور خبر میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں، چونکہ یہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی کی یہ خبر ہے کہ عمران خان کے خلاف یہ جو توشہ خانہ اور القادر کیس میں جیل ٹرائل چل رہا ہے، یہاں عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسے چیلنج کیا تھا، تو لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنایا جس کے تحت عمران خان کی القادر اور توشہ خانہ میں جو جیل ٹرائل روکنے کی درخواستیں ان کو مسترد کر دیا ہے۔ اب ان کو مسترد کیے جانے کے بعد کیا ہوگا یہ تو ڈیٹیل میں اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر توشہ خانہ کا فیصلہ آ جائے گا، لیکن آگے ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور اسی ویلاگ کی جو بڑی سٹوری جس میں تحریک انصاف کے بڑے رہنما کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کی جو ہے وہ کیا گیا ہے، تو سر مونس الہی صاحب ظاہر تحریک انصاف کے ہیں، اور مونس الہی صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے عمران خان سے محبت یا کوئی ذاتی مفاد تھا، اس کی وہ اپنا محبت میں مبتلا ہونے کے بعد انہوں نے چودھری برادران یا چودھری خاندان کی جو کئی دہائیوں کی عزت تھی نا ان کو خاک میں ملایا ہے، اور چودھری خاندان کا شرازہ ان کی وجہ سے نا بکھر چکا ہے۔ اب مونس الہی صاحب جو کہ بیرون ملک موجود ہیں، ان کے خلاف یہاں پہ مختلف کیسز ہیں، تو لہٰذا مونس الہی کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کے ذریعے ان کے ریڈ وارنٹ جاری کروانے کے لیے جو ہے وہ ایف آئی اے حکام نے ایک اور مراسلہ جو ہے وہ اپنا انٹرپول حکام کو بھیجا ہے، اور جس میں جو پاکستان کی عدالت ہے ان کے وارنٹ گرفتاری ہے اور دیگر جو ان کے خلاف شواہد ہیں، شہادتیں ہیں، وہ اس کے ساتھ لگائی گئی ہیں، اور یہ ان سے یہ کہا گیا کہ ان کے جو ریڈ وارنٹ ہے وہ جاری کیے جائیں اور ان کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ اب یہ نہیں پتا کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، لیکن یہ سچ ہے کہ مونس الہی نے کسی بڑے فائدے کو دیکھتے ہوئے اپنے باپ کو اس عمر میں جو ہے وہ کس حال تک پہنچا دیا ہے۔ آپ خود تو مونس الہی صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ انجوائے کر رہے ہیں زندگی، اور پرویز الہی صاحب جو ہے وہ جیل کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن ایشو یہ نظر آ رہا ہے، بلکہ مجھے یاد آیا کہ جن لوگوں کے ذرا ذہنوں میں یہ تھا نا کہ عمران خان اب بری طرح سے پھنس چکا ہے اور عمران خان کے خلاف فیصلہ آئے گا، عمران خان کے سے پارٹی بھی نکل جائے گی، تو لہٰذا
شاید پارٹی ان کو مل جائے، جن میں ایک پرویز الہی صاحب بھی تھے، مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب ایک ہی ہیں، اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی یہی خیال تھا اور چند اور لوگوں کا بھی خیال تھا، لیکن خیر یہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے۔ قریشی صاحب بھی وہ دیکھیں کیا انجام ان کا ہوا، پرویز الہی صاحب کا بھی، اور فائدہ کون لے گیا؟ زرداری کا ہیرا۔ زرداری کا تراشا ہوا ہیرا جو ہے وہ اس وقت سب سے اہم ہے۔ زرداری کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت کی پوسٹ پہ ہیں اور بڑی اہم فیصلہ سازی میں ان کا کردار ہے، تو لہٰذا یہ سارے کے سارے ناکام ہوئے ہیں، لیکن اس زرداری صاحب کی جو گپت چال ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ کامیاب ہوئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ویلو کی انفارمیشن اور تفصیلات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اس کے حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس کے لیے چینل کا کامنٹ سیکشن حاضر ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی کیا کریں۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔